نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے ملا محدود ہے؟ جب اٹھی نگاہ تو جھک گیا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں۔ نہ تو بن سکا نہ بنا سکا، نہ پھر بھی تجھ سے ہے جدا ہوا۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں شرک میں تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے؟ کیوں شرک میں تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے؟ کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں لا کوئی اور ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یا رب مجھے تو بخش دے، بندہ تو گنہگار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت اچھا، زبردست۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ انسان نے اور بہت سارے خدا بنائے ہوئے آپ نے، اور اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اور ایسی چیزوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ شاید ہماری زندگی میں نہ کبھی کام آ سکتی ہے نہ کبھی آئے گی۔ کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے پاور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، لیکن اگر اللہ کو ہی اللہ سے مانگ لیا جائے تو ساری کائنات کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، بہت خوبصورت زندگی۔ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ شاید؟ اللہ تعالیٰ سے ہم اگر مانگیں تو ہم بہت سارے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بڑی جو بات ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم بہت ساروں سے مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ جتنا لوگوں میں ہم جائیں گے، جتنا ہم ان چیزوں میں جائیں گے، جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ہم لوگوں میں گھستے جائیں گے، جنات میں، اس میں قبروں پہ جا کے عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ آپ یقین کریں آپ کی نفسیات کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، بالکل
آپ کے اندر سے وہ سیرینٹی، وہ روحانیت مر جاتی ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کنیکٹ کر رہی تھی اور جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے آپ کا ہے وہ صرف ایک جانماز اور آپ کا اور وضو کا ہے، قرآن شریف بالکل. قرآن شریف کا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کنیکشن ہوتا ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں، اللہ کے آگے دعا، سارے جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بچے کو مار سکے، کوئی کسی کو کالا جادو کرا سکے. یہ انسان کے اپنے وسوسے ہیں جو آدمی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہمیں اچھے مولاناؤں سے اور اچھے مفتیوں سے روحانی علاج کرانا چاہیے. بالکل، اور بالکل ٹھیک بات کی. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی علم جانتے ہیں، چاہے وہ اچھا علم ہو چاہے وہ برا علم ہو. چاہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں. عالم اس طرح ہر کوئی نہیں بن سکتا. عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ علم رکھنے والا، اتنا علم رکھنے والا، اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جو جادو کرواتے ہیں، جو جادو جو ہے لوگوں کے گھر تباہ کرنے کے لیے کرواتے ہیں یا ان کی روزگار کے لیے کرواتے ہیں، جس قسم کے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ضرور ہے. اسی دنیا میں بھرتا ہے یا پھر اگلی دنیا میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو زندگی، اصل جو زندگی ہے ہماری، اس میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مرشد صاحب. تھینک یو سو مچ. طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو آپا. تھینک یو آپا. تھینک یو سو مچ. وجاہت آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان تمام لوگوں کا جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے. اور جی میں بھی دم کر دوں. درد ہو رہا ہے آپ کو؟ ختم ہونے کے بعد کاندھوں میں درد ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ ان کو گھبراہٹ. اچھا ٹھیک ہے، پروگرام کے بعد وہ کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک، صحیح ہے. میں کر دوں گا، ایک ہی بات ہے. اچھا جی، ایک آخری بات بس یہی کہ جتنا آپ جیسے وجاہت نے کہا کہ جتنا آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی آپ شیطان سے دور ہوتے جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اللہ کے قریب کرے. اور پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کو مانگ لیں. جس نے اللہ کی رضا مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے دے گا، بلکہ اس کے بعد تو اس کو کچھ کسی چیز کی چاہ ہی نہیں رہے گی. اسی بات پہ اللہ کو جو ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. بالکل. جس دن ہم اللہ کی ماننی شروع کر دیں گے تو تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. تو جی اللہ کو اللہ سے مانگ لیں تاکہ کسی اور چیز کی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دیکھتے رہیے گا سترنگی.